تک اسلام میں فارگیونیس ہے اس فارگیونیس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر. اچھا سلمان کے بارے میں بول دوں کہ ہوئی سلمان. ہم اتنا ہی جانتے کہ سلمان مومن ہے, سلمان شیعہ تھا, سلمان مولا کا چاہنے والا نہیں تھا. سلمان خالی چاہنے والا نہیں تھا, جتنی صفات کوالٹیز مومن میں تھی اس میں تھی. اچھا میں آپ سے یہ بات پوچھتا, ہر آدمی جنت کی تمنا کر رہا نا؟ نہیں کر رہے. ہم یہ سردی میں کیوں آ رہے, صبح صبح فجر پہ نماز کے لیے کیوں اٹھ رہے؟ اتنی سردی نیند میں, لیکن ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں کہ اللہ جنت دے دے. آپ بولیں گے جنت ونت ہم نہیں مانگتے, ہم تو روزی مانگتے ہیں. ڈالر دے دے یہاں پہ. یار ڈالر کی ویلیو کیا, اگر وہ دینا چاہے تو پلیٹنم تم کو دے دے ایک لمحے میں. نہیں, جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو اس کا نام علی ہے. سلمان اس بندے کا نام ہے کہ معصوم کا جملہ, ساری کائنات جنت کی تمنا کر رہی, جنت 3 لوگوں کی تمنا کر رہی, سلمان, ابو ذر, عمار یاسر. آپ سوچو, جنت جس کی تمنا کرے اس کا نام سلمان ہے. سلمان خالی اس سے کر لے کہ سلمان اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ موت کے بعد بھی موت پہ قابو پائے ہوئے تھے. سمجھے کہ جب مولا آئے تو کھڑے ہو گئے تھے, لٹرلی سے باڈی کھڑی ہو رہی تھی. کہہ رہے تھے السلام علیکم یا امیر المومنین. علی کو کہنا پڑا سلمان اپنی اصلی حالت پہ چلا جا. وہ سلمان بس شارٹ کر رہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھتا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مجھے موت کب آئے گی, مرنا کب ہے. سب سے بڑا شیعہ ہے, موت کے بارے میں پوچھ رہا. ہم تو مجلس میں ہی نہیں آتے موت کی, اسی لیے میں چھیڑا بھی نہیں یہاں پہ موت کا زیادہ. میری وہاں پہ ٹاپک برزخ ہے, اسی ساگا میں. برزخ خطرناک ٹاپک ہے, وہ بھی سردیوں میں. مائنس ٹیمپریچر چل رہا اور میں برزخ پڑھ رہا وہاں پہ. نہیں دیکھیے, آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آئی برزخ کے اوپر. کون سنے اچھا ہوا یا نہیں چھیڑا بول رہے ہوں گے آپ. میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا یہاں پہ. تو سلمان پوچھتا کہ یا رسول اللہ پلیز لیٹ می نو میں کب مرنے والا ہوں. انگلش میں نہیں بولا, وہ تو میں بول رہا. نہیں, پلیز یا رسول اللہ بولیے میں مرنے والا کب ہوں. پورے مجمع نے کہا یار تم کوئی اور سوال کرو, یہ مرنے کا سوال کیا ہے. ہر دور میں تھے ایسے لوگ جو موت سے ڈرتے تھے, ہر دور میں تھے. اللہ کے رسول سے کہنے لگے یا رسول نے جب ان کو ماحول دیکھا, سلمان نے پوچھا اور رسول نے ماحول دیکھا کہ سب کے چہرے اتر گئے کہ کیا موت کی بات کر رہے. رسول نے کہا کہ کیا تم ملک الموت سے دوستی کرو گے. تو فرشتے جتنے اصحاب تھے ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور فرشتہ نہیں ہے جو ملک الموت سے دوستی کروا دے. ہم تو اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتے. آپ جبرائیل سے دوستی کروا دو, میکائیل سے کرا دو, سب سے کرو, ہر فرشتے سے کرو. بڑا شوق بھی رہتا موکل کو اپنے قبضے میں لینے کا. یہ کبھی چکر میں مت پڑو موکلوں کے, یہ اسلام نہیں ہے کہ اس کو اپنے قبضے میں لو, اس کے اپنے قبضے لے کے کرو گے کیا. تو بہرحال وہ ٹاپک الگ ہے. تو کہا کہ رسول نے کہا کہ تم ملک الموت سے دوستی کرو گے. تو کہا آف کورس نہیں کریں گے, کون کرے گا, ہم تو نام بھی سننا نہیں چاہتے, آپ کسی اور سے کرو. تو رسول نے کہا کہ تم کرو یا دوستی نہیں کرو, وہ تم سے دوستی کر لے گا. تو مسلمان گھبرا گئے, سلمان بیٹھے ہوئے سامنے, گھبرا گئے کہنے لگے ہم سے کیسے دوستی کرے گا, ہم دوستی نہیں کرنا چاہتے اس سے. کہا جب بھی تم صبح صبح مصلی پہ جاتے ہو, وقت نماز کے اوپر غور سے سنو, وقت نماز کے اوپر ملک الموت چوتھے آسمان سے بیٹھ کے نیچے دیکھتا ہے کہ نماز کے وقت کون گیا مصلی پہ, اس کی محبت میں, اس کو دیکھ کے پہچان لیتا. اور جب اس مومن کا وقت آتا موت کا, اللہ حکم دیتا کہ جا کے اس کی روح لے لے, تو ملک الموت سیدھا زمین پہ نہیں آتا بلکہ جنت کے باغات میں جاتا. جا کر جو پھولوں کا ایک گلدستہ, ایک بکے بناتا, بنا کر نیچے آ کے بولتا اے ولی اللہ, یہاں ولی دوست کے معنی میں لیا گیا, اے ولی اللہ اس کو سونگ لے. تو کہا اللہ کا رسول کہتا کہ مومن اس کو صرف سونگے گا تو ایسے روح نکلے گی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے. کس کی, مومن کی. تب پورے مسلمانوں نے سوچا کہ اب سلمان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے موت کب آئے گی. تو آپ نے کہا کہ سلمان تم کو موت اس وقت آئے گی. پہلے تو کہا کہ سلمان یہ تو راز ہے, یہ تو سیکرٹ, یہ تو اللہ کا راز ہے, کسی کو بتا نہیں سکتے. لیکن تمہارا سٹیٹس اتنا بڑا ہے
کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کو موت کب آئے گی. اب پورا مسلمان 250-300 سال کے 400 سال کے سلمان سب نے کہا یار ختم ہو اچھا ہو. تو کہا یا سلمان, رسول نے کہا کہ سلمان تم کو موت اس وقت آئے گی کہ جب ایک خبر کا مردہ, ایک لحد, ایک گریو کا مردہ تمہارے سلام کا جواب دے تو سمجھنا تمہاری زندگی کا آخری دن ہے وہ. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں, اگر مجھے معلوم ہو جائے ٹورنٹو میں کہ میں اگر کسی لحد کا مردہ میرے سلام کا جواب دے وہ میری زندگی کا آخری دن ہے, تو میں جاؤں گا قبرستان. ٹوٹل راستے بدل دیں گے. ایک بار جا کے سلام کون کرے, جواب کیوں آئے. لیکن یہ سلمان تھا, وقت گزرا, مدائن کے گورنر بن کے گئے. میں اس کو شارٹ کر رہا. عبداللہ ابن مسعود امام کا چاہنے والا مدائن گیا سلمان سے پوچھنے, ملاقات کرنے. تو دیکھا کہ سلمان بیمار ہے, گورنر ہے لیکن بیمار ہے, اتنے شدید بیمار ہے. یہ گئے, انہوں نے سلام کیا. سلام کر کے پوچھا سلمان نے مولا کیسے ہیں, یہ کیسے ہیں, وہ کیسے ہیں, سب سے بارے میں پوچھا. اس کے بعد کہا عبداللہ مجھے مدائن کے قبرستان لے کر چلو. تو عبداللہ نے کہا یار تیری حالت اتنی, تمہاری حالت خراب ہے, قبرستان جا کے کیا کرو گے. کہا کہ میں اپنے صادق رسول کی بات کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرا وقت آ گیا. لٹرلی گلین پہ لٹا کے, اسٹریچر پہ لٹا کے سلمان کو مدائن, یہ روایت 4 بڑے پیجز کے اوپر ہے تاریخ میں اس کو شارٹ کر رہا, 5-10 منٹ میں ختم کر رہا. 4 پیجز پہ سلمان کی وہاں قبرستان میں پہنچے مدائن کے. ہم جب کوئی سیمیٹری جاتے, گریو یارڈ جاتے تو کیا کرتے, دروازے میں کھڑے گئے, السلام علیکم یا اہل القبور بولے, انٹر ہو گئے. یہی کرتے نا. آپ کے کوئی رشتہ دار یہاں کے قبرستان میں دفن نہیں, بٹ ایٹ لیسٹ گو. مومن تو ہے, مومن کی صفت ہے نا, مومن کی کوالٹی پہ وہی پڑھ رہا نا کہ امام علی کا شیعہ کون ہے, مومن کون ہے. جاؤ, یہاں کچھ مومنین تو ہوں گے نا, ایک ہے ایک, لیکن جاؤ. کیوں جاؤ؟ مومن سے ملاقات کرنا, مجبور سے ملاقات کرنا وہ بھی صفت مومن ہے. پریشان حال کی پریشانی پوچھنا وہ بھی صفت مومن ہے. وی ڈونٹ نو کہ وہ کس حالت میں ہے. تمہارے جانے سے اس کی اگر پریشانی دور ہو رہی, اس کو وہاں پہ ثواب مل رہا, اس کا اندھیرا ختم ہو رہا, تو وہ تمہارے حق میں دعا کر رہا. تو تمہاری جو صفت ہے مومن کی کہ ایک مومن دوسرے مومن کا خیال رکھے, زندوں کے ساتھ مردوں کا رکھنے میں زیادہ اجر. ایک آدمی بھی دفن ہے یہاں پہ. تو جس عورت مرد لڑکی لڑکا سب جاؤ, اپنی فیملیز کو ضرور لے کے جاؤ, بچوں کو ضرور لے کے جاؤ, اس لیے کہ بچوں کو ایٹ لیسٹ پتا چلے کہ یہ جگہ کیا ہے. یہ ہماری پرانی روایت ہے کہ عورتیں نہیں جائیں, پریگننٹ عورتیں نہیں جائیں, لیڈیز نہ جائیں, یہ نہ جائیں, وہ نہ جائیں, یہ سب بکواس ہے. تاکید ہے کہ جب شہزادی کونین جناب حمزہ اپنے دادا کی لحد پہ جایا کرتی تھی, مادر حسنین ام الائمہ ہر شب جمعہ جناب حمزہ کی لحد پہ جاتی تھی, وہاں کی مٹی لے کر آئی تھی, اس پہ آپ سجدہ کرتی تھی, وہاں کی مٹی سے تسبیح بنائی تھی, اس کی تسبیح پڑھتی تھی. سید الشہداء حمزہ, مولا حسین سے پہلے سید الشہداء جناب حمزہ تھے. عظیم زیارت. اللہ کا رسول کہتا کہ جو میری زیارت کو آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت کو نہ جائے تو اس نے مجھ پہ جفا کیا. مولا حسین کہتے جو میری زیارت کو آئے, حر کی زیارت نہ کرے, اس نے مجھ پہ جفا کیا. بی بی زینب یہ کہتی کہ جو میری زیارت کو آئے اور حجر ابن عدی جو میرے بابا کا چاہنے والا شیعہ تھا اس کی زیارت نہیں کرے تو اس نے جفا کیا. اب پرسنالٹیز کا اندازہ لگے کہ کتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی. جناب حمزہ اتنی عظیم پرسنالٹی, میں جناب حمزہ پہ پوری مدیسی پڑھ دوں لیکن بات کو روک رہا. تو لحد پہ قبرستان میں جاؤ, اپنی فیملی کو لے کے جاؤ. کیوں لے کے جاؤ فیملی کو؟ فیملی کو لے کے جائیں گے تو بچوں کو پتا چلے گا کہ کل میرا باپ یا ماں مر گئی تو یہاں پہ آنا ہے, ورنہ تم نیچے رہو گے تم کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ نیچے ہوتا کیا ہے. میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ بولتا. تو وہاں پہ کھڑے رہ کے جب ہفتے کو جانا تو وہ سلام ضرور پڑھنا, جو ہر کتاب میں موجود ہے. ہو سکتا ہے یہاں پہ نہ ہو, ورنہ انڈیا پاکستان کے قبرستانوں میں یہ سلام لکھا ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ہو. لندن میں تو میں نے دیکھا, وہاں پہ ہے, یہاں پہ بھی ہے. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ میں نہ, یہ سلام پڑھے بغیر انٹر نہیں ہونا. ماشاءاللہ ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ سلام پڑھے بغیر انٹر نہیں ہونا. کیوں نہیں انٹر ہونا؟ یہی وہ سلام ہے
جو تمہارے ماں باپ کے 25 سال اور تمہارے 25 سال کے گناہ معاف کرے گا. یہ سلام امیر المومنین کی طرف سے ہمارے پاس آیا. خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب لکھا ہوا ہے یہ کتابوں میں کہ مولا بول رہے, کوئی اور نہیں بول رہا, کہ میرے چاہنے والوں کہ جب تم جاؤ قبرستان میں اپنے مرحومین سے ملاقات کرنے تو یہ 1 یا 1.5 منٹ کا سلام ہے. یہ سلام پڑھو اور انٹر ہو. جیسے ہی تم نے کہا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ, اللہ اسی وقت 25 سال آپ امیجن کریں کہ تمہارے اس عمل سے تمہارے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف ہو رہے, تو کتنے ان کے درجات میں بلندی ہے. تمہارے بھی معاف ہو گئے, تمہاری دعا قبول ہوگی. تو سلمان, دیکھیں میں اس کو شارٹ کر رہا ورنہ اس کو کل لے کے جانا پڑے گا. سلمان نے سلام کیا اور زور سے کہا السلام علیکم یا اہل لا الہ. قبرستان کے ایک آخری حصے سے ایک لہت سے آواز آئی, علیک السلام یا سلمان محمدی. سب گھبرا گئے کہ یار یہ سلام کیسے, جواب کیسے آیا. سلمان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اس لہت تک پہنچا. سلمان کو لے کر, میں اس کو بہت شارٹ کر اس وقت, لہت تک پہنچا. راستے میں بھی کئی پیغامات ہیں, وہاں برزخ کی مجلس میں بول دوں گا. وہاں پہ پہنچے, لہت باہر سے دیکھے تو بڑی خوبصورت گریو بنی ہوئی ہے, خوبصورت ایک لہت بنی ہوئی. سلمان پہنچ گئے, ضعیف ہو گئے, کمزور ہو گیا سلمان نے کہا کہ مجھے اس لہت کے پاس چھوڑ دو. سب پورے مسلمان کھڑے رہے, آپ میری طرف دیکھیں, کھڑے ہوئے. سلمان نے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ تم کون ہو. پہلے تو سلام کیا, نیچے سے جواب سلام آیا, کلیئر, ویری کلیئر, سب سن رہے. اس کے بعد پوچھا کہ تم ہو کون. اس نے کہا میں فلاں ابن فلاں. سلمان نے پوچھا اب کیا حال ہے تیرا. کہا سلمان اب راحت ہے, غور سے سننا, راحت ہے, میرے اوپر راحت ہے, نعمت ہے, میں آرام سے ہوں. اب سلمان نے پوچھا یہ بتا تو نے موت کو پایا کیسے, موت کو تم نے کیسے پایا, تیری موت آئی کیسے اور کب آئی. اس نے کہا 10-12 سال, مختلف روایتیں. کہتا ہے سلمان میں مدائن کا سب سے بڑا آدمی تھا, تاجر تھا, بزنس مین تھا, اور میں لیٹ 40s میں تھا. سب سے بڑا تاجر, سب سے بڑا بزنس مین, سب سے بڑا گھر میرا تھا. میں بیمار ہوا, ہمیشہ لوگ بیمار ہوتے, اور ایسی کوئی بڑی بیماری نہیں. کہتا ہے سلمان میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری یہ بیماری اتنی جلدی مجھے موت تک لے کے چلی جائے گی. اللہ کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میری موت ٹاپک نہیں ہے, میری ٹاپک مومن, علی کا مومن کون ہے. پہنچا, سلمان نے کہا, کہتا ہے سلمان میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ موت, یہ بیماری مجھے موت تک لے کے جائے گی. میں بیمار ہوا. پیسے والوں کے پاس تو ڈاکٹرز حکیم بہت ہوتے, سب بڑے بڑے ڈاکٹر شہر کے آگے سب چیک کرنے لگے. صرف ڈاکٹرز بھی نہیں آئے, کئی لوگ میرے رشتہ دار آتے تھے مجھے دیکھنے, اس لیے کہ پیسے والوں کے پاس تو رشتہ رہو نہیں رہو, لوگ چلے آتے کہ پیار صحیح رہے میرا. کہ پیسے والوں سے یہی بڑا پرابلم ہوتا کہ رشتہ داری کچھ نہیں ہوتی, لیکن دور دور سے نکالتے وہ میرا رشتہ دار. پارٹیز میں بیٹھ کے اس سے اپنا امپریشن بتانے کہ اس سے میرا رشتہ ہے. کوئی یہ نہیں بولتا کہ میں علی والا ہوں. اپنا رشتہ امام سے جوڑو. تمہارا سب سے بڑا رشتہ تمہارا امام علی کے ساتھ ہونا چاہیے. امام علی سے تمہارے ریلیشن اچھے, اسٹرانگ ہیں, تو یو ول گرو. دنیا تو کہتا تھا کہ پورے لوگ آتے تھے میرے پاس, سب یہ کاروباری سب آ رہے تھے. میری مزاج پرسی, میں ٹھیک تھا, میری فیملی تھی, میری بیوی تھے, میرے بچے تھے, سب. کہتا ہے ایک دن پورا میرا خاندان میرے بستر کے اطراف تھا. میں نے دیکھا ایک شخص میرے سامنے میرے 35 آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے. اس نے کہا میں ملک الموت ہوں. کہا کیوں آیا. تو کہا میں تجھے لینے آیا. آپ امیجن کریں اگر ملک الموت سامنے آ جائے اور یہ کہے کہ میں تجھے لینے آیا ہوں, تو کیا حشر ہوگا. ایک لمحے میں ہر چیز پوری زندگی سامنے آ گئی کہ میں نے کیا کیا. یہی میرا مولا بولتا, یہی میرا مولا بولتا. مولا کا ایک سرمن ہے موت کے اوپر. مولا علی بولتے کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں, اے میرا چاہنے والوں, اے میرے مومن, اے میرے شیعہ. امام علی کے شیعہ ہے نا ٹاپک, کہ اس لمحے سے ڈرو, اس وقت سے ڈرو جب ملک الموت تمہارے سامنے آئے گا اور آ کر تمہاری روح لے گا اور تمہارے سامنے تمہارا پورا اعمال نامہ آ جائے گا. اس وقت, امام کا جملہ, اس وقت تم اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے کہو گے پروردگار یہ میں نے کیا کیا. پوری لائف ٹورنٹو میں گزار دی, اللہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں, سارا اعمال نامہ آ گیا ایک لمحے میں کہ تو نے یہ کیا. اب
وقت آ گیا تیرا. تو کہتا ہے کہ میرے سامنے میرا عمل نامہ آ گیا. میں نے اسے کہا کیا کرے گا؟ کہ میں تیری روح لوں گا. دوستوں میں بہت احتیاط سے پڑھا, واللہ بول رہا ممبر سے, واللہ بول رہا, کہ اتنی احتیاط سے پڑھ رہا کہ جو ریئل لکھا ہوا تو پڑھا ہی نہیں. اس نے کہا, پوچھا کہ روح, سلمان نے پوچھا روح نکلی کہاں سے؟ کہا پیر کے انگوٹھے سے. ملک الموت جب تمہاری روح لے گا تو پیر کے انگوٹھے سے لے گا. اور 4 مہینے کی پریگننسی میں عورت کے پیٹ میں جب بچے کی اندر روح ڈالتا ہے اللہ, روح کو بھیجتا ہے, تو وہ سر سے داخل ہوتی, ماں کے پیٹ میں سر سے داخل ہوتی. نبی آدم کے واقعات میں ملے گا کہ جب جناب آدم کا پتلا بنایا گیا تھا اور کئی 100 سال تک جنت میں پتلا ان کا سکیلیٹن رکھا ہوا تھا, تو اس وقت اللہ کہتا ہے کہ نفخت فیہ من روحی, جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سجدہ کرنا. تو روح جو آئی تھی آدم کے پاس, ہمارے باپ آدم کے, جب انسان پہلا انسان بن رہا تھا تو روح سر سے داخل ہوئی تھی. جیسے ہی سر سے داخل ہوئی روح یہاں تک آئی, آدم کھڑے, ان کا پتلا لگا ہوا, روح سر میں داخل ہوئی, آدم کا ذہن کھلا, آنکھیں کھلی, کان کھلے, میری طرف دیکھیں, آنکھیں کھلی, کان کھلا. آدم کے کانوں میں ملائکہ کی تسبیح کی آواز آئی. پہلی آواز سنی تسبیح کی کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اسی لیے ہم بچہ پیدا ہوتا تو ایک میں اذان ایک میں اقامت دیتے. اس کے بعد آدم کے کانوں میں تسبیح کی آواز آئی, ملائکہ جو تسبیح پڑھ رہے تھے. آدم نے اپنی گردن کو خالی ایسے اٹھایا تو عرش الہی پہ لکھا ہوا دیکھا. میں قصص الانبیاء کی روایت پڑھ رہا, قصص الانبیاء میں کہ آدم نے ایسے سر کو اٹھایا, اٹھا کے عرش الہی پہ دیکھا. جیسی عرش الہی پہ دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابی طالب ولی اللہ. پہلے سن لو, اگر باپ کافر ہوتا تو عرش پہ نام نہیں ہوتا, کافروں کا نام اللہ نہیں لکھتا. یہ کتاب شیعہ کتاب نہیں, میں سنی کتاب سے, مسلمانوں کی کتاب سے پڑھ رہا, قصص الانبیاء کی روایت پڑھ رہا. تو پہلی جب ماں کے شکم میں روح ڈالتا ہے اللہ تو سر سے داخل ہوتا. آدم کا پتلا جب بنا تو پہلے سر پہ آئے, پھر سینے تک آیا, کمر تک آیا. جیسی کمر تک آیا آدم اٹھنے کی کوشش کی. جبرائیل نے کہا یار اتنی جلدی مت کرو. جو انسان میں عجلت ہے نا, جلدی ہے نا, وہ ہمارے باپ آدم کی صفت ہے. ہم بہت جلدی کرتے ہیں کاموں میں. تو بہرحال 3 کاموں میں جلدی کرو ہمیشہ. قرضے کی ادائیگی میں, میت کے قرضے کی ادائیگی میں تو تھینک یو ویری مچ ہے, میت کے اٹھانے میں, لڑکی کی شادی میں, یہ 3 کام میں جلدی کرو بس, اور کسی کام میں جلدی مت کرو. بہرحال میرے ٹاپک سے میں ہٹ جا رہا. میں ایک جملہ, ایک لطیف جملہ ہے آپ کو بول دوں پھر آگے بڑھوں. اللہ نے آدم کا پتلا ہزاروں سال پہلے بنوا لیا, سجدہ نہیں کروایا. سجدہ کب کروایا؟ نفخت فیہ من روح, جب میں اپنی روح پھونکوں. اللہ کا یہ سٹائل بھی نہیں ہے کہ سکیلیٹن کا سجدہ کروائے. ارے یار آپ کیا سمجھ, اللہ کا سٹائل بھی نہیں ہے کہ سکیلیٹن کا سجدہ کروائے. ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں ہزاروں سال پہلے کعبے کا سکیلیٹن بنوایا, سجدہ کروایا کب؟ جب کائنات کی روح آئی. 13 رجب جب کائنات کی روح آئی تو اس وقت سجدہ کروایا, پہلے سجدہ نہیں کروایا. اللہ کا سٹائل ہی نہیں ہے کہ سکیلیٹنز کا سجدہ کروانا. تو روح جو ہے لی جب جاتی ہے, پھر میں واپس آ گیا. کہا سلمان اس نے روح کو کھینچا انگوٹھے سے, کہتا ہے یہاں تک آئی, گھٹنے تک. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیر کو کوئی خنجر سے کاٹ رہا, جیسے کوئی میرے پیر کو خنجر سے مار رہا. میں چیخنے لگا, پکارنے لگا, فریاد کرنے لگا کہ لیو می, لیو می, لیو می, چھوڑ دے. پھر کہتا ہے سلمان مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی, میری بیوی بھی ہے, میرے بچے بھی ہیں, میرے رشتہ دار بھی ہیں, میری چیخ کی آواز ان کے کانوں تک نہیں آ رہی. پھر احساس ہوا کہ روح کے نکلنے کی تکلیف ہے, اس لیے میری بیوی میرے بچوں کے کانوں میں یہ آواز. کہتا ہے کہ پھر دوسرا جھٹکا دیا اس نے تو روح سینے تک آئی. سلمان روئے جا رہا, سلمان جیسا علی کا مومن روئے جا. کہتا ہے میرا جسم ٹوٹنے لگا. کا تیسرا جو جھٹکا دیا روح گردن سے نکل گئی. پلٹ کے کہتا ہے سلمان آج 10 سال ہو گئے, وہ تکلیف کو اب بھی محسوس کرتا ہوں. آپ اس I know it's very difficult to believe.
دنیا بھر میں دیکھتا ہوں نا, ویری ڈیفیکلٹ. آپ بلیو نہیں کریں گے, آپ بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ, ہماری موت تو ایسے ہوگی, ہم تو فرشتوں سے سوال کر لیں گے نیچے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مومن ہو گئے, صحیح شیعہ ہو گئے, صحیح ہم داڑھی ہم مونڈے, بے حجاب ہماری عورتیں جائیں, میوزک ہم سنیں, غیبتیں ہم کریں, گناہ ہم کریں, عید کے دن مکس گیدرنگز میں ہم جائیں, اینڈ دین وی سے کہ ہم مومن آف امام علی. فرسٹ چیک یور سیلف, واٹ آر وی ڈوئنگ. مجھے کہ میں ایک جنرل بات کر رہا, برا مت مانو. روز ہم شیو کریں داڑھی, بابا کسی مرجع نے اجازت دی؟ امام علی کا شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ پہلی مرتبہ داڑھی کس نے کاٹی تھی اسلام واجب ہونے کے بعد؟ امیر شام کے لشکر, جنگ صفین, تاریخ دیکھ لو جا کے. مولا علی کے سامنے جب یہ لشکر آیا تھا تو امیر شام کے لشکر والوں نے صبح جنگ ہو رہی جا کے کہا امیر شام ظالم سے کہ بابا سن, ان کے پاس بھی داڑھی ہے, وہ بھی نماز پڑھ رہے, ہم بھی نماز پڑھ رہے, وہ بھی تسبیح ہے, ہم بھی تسبیح پڑھ رہے, تو پہچان کیسا ہو کہ علی, اس لیے کہ 1 لاکھ کی فوج ہے, پہچان کیسا ہو کہ وہ علی کا لشکر والا, یہ ان کا ہمارے لشکر کے والا. یہ ظالم کہتا ہے کہ داڑھیوں کو مونڈ دو. چوتھا امام بول رہا, عابد بلگرامی بول رہا, چوتھے امام بول رہا کہ دربار میں میرے شیعوں میرا کلمہ پڑھنے والوں, یہ کام کبھی نہیں کرنا, یہ کام کبھی نہیں کرنا. ہم کو دربار یزید یاد آتا, ڈرنک نہیں کرنا, گیملنگ نہیں کرنا, مجھے بولنا ہے اس پہ, اور داڑھی کو نہیں مونڈنا. اس لیے کہ یزید داڑھی کو مونڈ کے آیا تھا, یزید ڈرنک کر رہا تھا, یزید گیملنگ کر رہا تھا. پھر مومن ہم کہ جو ریئل مومن ہے اس کی روح ایسے نہیں نکلے گی, اس کی روح پھول میں سے خوشبو نکل جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا.